السلام علیکم ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا معتبر طبی چینل رحمان ہربل کلینک، اور میں ہوں آپ کا اپنا حکیم عبد الرحمان بٹ بحرین سے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی تھی نہار منہ پانی پینے کے متعلق، تو میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو اسبگول کا چھلکا یا اسبگول وغیرہ اور تخم لنگا وغیرہ یہ چیزیں نہار منہ پانی پینے کا صحیح استعمال جو ہے وہ بھی آپ کو بتایا جائے کہ کن حالتوں میں یہ ٹھیک ہے اور کن حالتوں میں نہیں پینا چاہیے، کن کو پینا چاہیے اور کن کو نہیں پینا چاہیے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ نئے آنے والے ساتھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ طبی معلومات آپ سب تک پہنچ سکیں۔ تو ساتھیوں، اسبگول کا جو چھلکا ہے یا اسبگول کے بارے میں بہت سارے لوگ اس کو قبض دور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کسی حد تک ٹھیک ہے کہ یہ قبض کو بھی دور کرتا ہے، ایسیڈیٹی کو بھی ٹھیک کرتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو مستقل کچھ دن استعمال کرتے ہیں تو یہی اسبگول کا چھلکا یا اسبگول جو ہے یہ آپ کو قبض کرنا شروع کر دے گا۔ اب ہوگا کیا کہ اسبگول کا چھلکا یا اسبگول یہ رطوبت پیدا کرتے ہیں، رطوبت چھوڑتے ہیں۔ جب آپ اس کو بھگوتے ہیں تو آپ کو مشاہدہ ہوا ہوگا کہ یہ رطوبت کو چھوڑتے ہیں اور پانی گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اب اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جسم میں حرارت کو کم کر دیتا ہے، دوسرا چونکہ یہ رطوبات چھوڑتا ہے جسم میں بلغم بھی پیدا کرتا ہے، خون کو گاڑھا بھی کرتا ہے، اور آنتیں جو ہیں جن کو فضلہ خارج کرنے کے لیے حرکت دودیہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور حرکت دودیہ جو ہوتی ہے وہ صفرا کے گرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو جب یہ کچھ دن آپ اس کو استعمال کریں گے تو ان کی رطوبت جو ہے وہ آنتوں کو لوز کرے گی، نرم کر دے گی، اور حرکت دودیہ ان کی سست ہو جائے گی، اور پخانہ جو ہے وہ آپ کو نہیں آئے گا یا کم آئے گا، یا قبض رہنا شروع ہو جائے گی، اور گیس جو ہے وہ بننی شروع ہو جائے گی۔ اور اسبگول کا بھی ایسی ہے، تخم لنگا کا بھی ایسے ہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کا فائدہ بھی ہے تو اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس کو دودھ میں بھی بھگو کے پیتے ہیں، بعض لوگ اس کو پانی میں بھگو کے پیتے ہیں، بعض لوگ اس کو ویسے ہی کھا کے اوپر سے پانی پی لیتے ہیں۔ تو کسی بھی طریقے سے اگر آپ کریں، خاص طور پہ اسبگول کا چھلکا اور اسبگول کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو شدید حالتوں میں 3 دن سے زیادہ نہیں پینا چاہیے۔ شدید حالتیں ایسی ہیں کہ فرض کیا آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، ایسیڈیٹی ہے، اور جسم میں گرمی کی زیادتی ہے، گوشت وغیرہ زیادہ کھایا ہے، یا اس طرح کی گرمیوں کا سیزن ہے، مئی جون جولائی جس طرح بھی گزرا ہے، تو ان میں آپ صرف 3 دن تک لگاتار 3 دن تک پی سکتے ہیں۔ 3 دن پینے کے بعد 3 دن 4 دن چھوڑ دیں، یا ایک ہفتے تک چھوڑیں، پھر اگر ضرورت محسوس ہو تو پھر 3 دن پئیں، اس کے بعد چھوڑ دیں۔ ایسے کر کے استعمال کریں، اس کو لگاتار استعمال نہیں کریں۔ تو جن لوگوں کا بلڈ پریشر لو ہے، جن کو موٹاپا ہے، یا جن کو بلغمی امراض ہیں، کھانسی ہے، دمہ ہے، یا ٹی بی ہے، یا جن کو جسم کے اندر رطوبت بہت زیادہ ہے یا موٹاپا ہے، وہ لوگ اس کو قطعی طور پہ استعمال نہ کریں۔ یا ایسے لوگ جو آفس ورک کرتے ہیں، جو ہارڈ ورک نہیں کرتے، اور جن کا بیٹھنے والا کام ہے یا آفس میں کام ہے، تو وہ اس کو استعمال نہیں کریں۔ اگر ضرورت ہو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 2-4 دن گوشت زیادہ استعمال کیا، یہ کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو 2-3 دن سے زیادہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 2-3-4 دن ہفتہ چھوڑیں، پھر اس کو استعمال کریں۔ پھر یہ آپ کو نقصان نہیں دے گا، بلکہ یہ اپنا جتنا اس کا کام ہے، یہ ایکسٹرا ہیٹ کو خارج بھی کرے گا، فضلات کو خارج بھی کرے گا۔ اگر خشکی گرمی کی وجہ سے صفرار رک رہا ہے، پخانہ جو ہے وہ سخت آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، قبض ہے، گیس زیادہ ہے، ایسیڈیٹی ہے، تو یہ 1-2 دن میں اس کو خشکی کو ختم کر کے
فضلات کو بھی خارج کرے گا اور صفرا کو بھی نکال دے گا۔ اور اگر زیادہ لگاتار یوز کرتے ہیں تو جہاں پہ یہ خشکی کو کم کر کے قبض دور کر رہا ہے وہیں پہ رطوبت کو بڑھا کے حرکت دودیا جو ہے آنتوں کی اس کو بڑھا کے وہاں اس کو ختم کر کے تو گیسز اور قبض کا باعث بنے گا۔ تو اس لیے اس کو صرف 3 دن استعمال کرنا چاہیے، 3 دن سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، پھر 3-4 دن ہفتہ 10 دن چھوڑیں۔ اگر سردیوں کا موسم ہے جیسے کہ آگے ستمبر اکتوبر ہے، بارشیں ہیں بھی پاکستان میں، تو بارشوں میں بھی اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سردیوں میں تو خیر اس کو بالکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر استعمال کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو پھر آپ کو اس کو جو ہے وہ گرم دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، صرف 1 دن، زیادہ نہیں، 1 دن یا 2 دن، اس سے زیادہ نہیں، پھر چھوڑ دیں۔ بوڑھے جو حضرات ہیں 40-50 سال سے اوپر، ان کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ بھی استعمال کرنا چاہیں تو اسی طریقے سے 1-2 دن استعمال کریں، اس سے زیادہ نہ کریں، ورنہ ان کا بلڈ پریشر لو رہنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے بلڈ پریشر ہائی کے لیے، کولیسٹرول کے لیے، یورک ایسڈ کے لیے بھی ٹھیک ہے، جسم میں خشکی گرمی کے لیے ٹھیک ہے، پیلے یرقان کے لیے ٹھیک ہے، جن لوگوں کو پیشاب پیلا وغیرہ آتا ہے یا جلن کے ساتھ آتا ہے، تذابیت ہے، ان کے لیے بھی ٹھیک ہے، ان کے لیے ٹھیک ہے، لیکن 2-3 دن سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پھر 3-4 دن ہفتہ چھوڑ کے پھر استعمال کریں تو پھر ٹھیک ہوگا، اس کا نقصان نہیں ہوگا، پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔